بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمانات کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم اسے ناپسند کرو گے. فرمائے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. معزز حاضرین کرام، اس آیت طیبہ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت زیادہ گمانات سے منع فرمایا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنے سے منع فرمایا، اور غیبت کرنے سے منع فرمایا، اور آخر میں پھر توبہ کا حکم فرمایا. تو غیبت ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. جب بھی دو آدمی جمع ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کی ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں جو اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناپسند گزرے. کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیبت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. حالانکہ غیبت ایک گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، اور گناہوں میں سے بہت قبیح ترین گناہ ہے. اتنا قبیح گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس کی بنیادی تعریف بھی نہیں جانتے، اور شب و روز اس گناہ میں گرفتار رہتے ہیں. اور اس کے کیا عقوبت ہے، اس کی کیا نتائج ہیں، اس کی کیا سزا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو یہ ایک معاشرتی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس کی وجہ سے عام دنیاوی زندگی میں پھڈے فساد، رنجشیں، ایک دوسرے سے دوریاں، قطع تعلقیاں پیدا ہوتی ہیں،
گھر گھر جدا ہو جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں اس کی وجہ سے، خونی رشتہ دار ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، سیاستہ میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، آپ نے ارشاد فرمایا کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا، اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرے۔ اب اس لفظ میں آپ غور کر لیجئے کہ ایسی بات کا ذکر کرنا اس کی موجودگی میں یا اس کے پیٹھ پیچھے، وہ غیبت ہی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کیا جی میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہے کوئی، تو تم اس کے سامنے کہہ سکتے ہو یا اس کے پیچھے کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ تعریف کے مطابق وہ غیبت ہے۔ فرمایا کہ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا اس بات کا ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے ان کان فیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بُهْتَهُ، اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اس میں یہ بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام فرما دیا اور اسے اشد کبائر میں سے شمار فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، جس طرح بول کر غیبت کی جاتی ہے اسی طرح کنایات میں بھی غیبت ہوتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کی تعریف کی جا رہی ہے تو کوئی سامنے کہے جی 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 جانتا ہوں میں انہیں، تو اب یہ جی جی کہنے کا مطلب سب لوگوں کو متوجہ کروانا کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ تو غلط آدمی ہے، لیکن آپ نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا اس طرح کا کوئی، لیکن لوگوں کو احساس دلا دیا، یا کہا ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ، اور مقصد یہی تھا کہ سامنے والے کو رد کرنا ہے۔ تو اس انداز میں بھی غیبت ہوتی ہے۔ یا کسی کی زبان سے نہیں کہی غیبت کی بلکہ اشارے سے غیبت کی، مثلا کسی کی تعریف کی گئی تو سر ہلانا شروع کر دیا، تو لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط آدمی ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہے، کہ ایک خاتون کا ذکر ہوا تو ایک ام المومنین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اشارے سے کہا وہی جو ہے ٹھنگنے گد کی ہے، اشارہ کرنا مقصود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کر دی ہے، کیونکہ کسی کو ٹھنگنا بولنا، اس کے سامنے بولنا وہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ غیبت میں داخل ہے۔ تو اب اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، آبرو، یہ سب کے سب دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ مگر آج ہم خون کرنے سے تو ڈرتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے، مال چھیننے سے بھی ڈرتے ہیں کہ سزا مل جائے گی، لیکن غیبت کا راستہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے۔ جس سے ذرا رنجش ہوئی اور اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی، اگر واقعی اس میں پائی جاتی ہیں تو غیبت، اگر نہیں پائی جاتی تو اس پہ بہتان تراشی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ یہ اتنا مردود گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام
جو غیبت سے توبہ کر کر مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں جائے گا تو سب سے آخر میں جائے گا. اور جو غیبت کرتے ہوا مرا, اس نے غیبت سے توبہ نہیں کی, تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. اب اندازہ کیجئے کتنا شدید گناہ ہے یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں نیکیاں ہی نہیں ہوں گی. تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے رب کریم میں نے تو فلاں 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 نیکیاں بھی کی ہوں گی, میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی, میں نے روزے بھی رکھے, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, اس نامہ اعمال میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ تیری وہ نیکیاں تیری غیبت کرنے کے سبب مٹا دی گئی ہیں. کیونکہ حدیث شریف کے مطابق غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے گناہ اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اس کے زیادہ مستحق میرے والدین ہیں کہ میں ان کی غیبت کروں, تاکہ اپنی نیکیاں کسی غیر کو تو نہ دوں, اپنے ماں باپ کو پہنچا دوں. بزرگان دین رحمہ اللہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے توپ نصب کی ہوئی ہے. کبھی وہ ایک گولہ پاکستان میں پھینکتا ہے تو دوسرا گولہ ہندوستان میں پھینک دیتا ہے, تیسرا امریکہ میں پھینکتا ہے, کبھی اس محلے میں, کبھی اس محلے میں, کبھی اس گھر میں, کبھی یہاں پر, کبھی وہاں پر. تو غیبت کرنے والا بھی مختلف لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے. تو کبھی اپنی نیکیوں کا گولا جو ہے کسی جگہ بیچتا ہے, تو کبھی نیکیاں کسی جگہ بیچتا ہے, کبھی کسی جگہ بیچتا ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی اس کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے, غیبت کے روکنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ کسی آدمی نے آپ کی غیبت کی, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھجوروں کا ایک طبق بھرا اور اس شخص کو بھجوایا اور کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہے. تو تاکہ سامنے والے کو بھی نصیحت ہو جائے اور سننے والے کو بھی نصیحت ہو جائے کہ غیبت کرنا کتنا برا گناہ ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو متعدد احادیث ہیں جس میں واضح طور پہ اس سے منع کیا گیا ہے. حدیث معراج میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جہنم پہ سے گزرا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. تو مجھ سے عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے, تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں, ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غیبتیں کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور جب آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے, اور جب تذکرہ شروع ہو جاتا ہے تو عموماً اس کی برائی ہی بیان کی جاتی ہے اور اس کی ایسی بات بیان کی جاتی ہے جو سنے تو اس کو ناپسند آئے گی, اور ظاہر سی بات وہ غیبت میں داخل ہے. ہمارا یہ کہہ دینا جی میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, یہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی. غیبت آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی, یہ کہہ دینا کہ جناب میں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں, وہ تو ہے اس میں یہ برائی, تو اس سے بھی جان نہیں چھوڑے گی. یہ واقعی غیبت کر رہے ہیں اگر اس میں پائی جا رہی ہے, ورنہ تو پھر آپ بہتان لگا رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث شریف بیان کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اجازت لے کے افطار کرنا. سب نے روزہ رکھا. اب شام کا ٹائم, روزہ کا جب افطار کا ٹائم ہوا
لوگ آتے گئے آپ کی خدمت میں، اجازت لیتے رہے، افطار کرتے رہے. پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 بیٹیاں ہیں جوان، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے تو وہ بھی افطار کی اجازت چاہتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. پھر اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے پھر منہ پھیر لیا. پھر اس نے تیسری مرتبہ عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اچھا جاؤ یہ پیالہ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں الٹی کریں. تو جب انہوں نے الٹی کی تو اس میں خون، گوشت، پیپ نکلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ رکھا ان لوگوں نے کہ وہ دن بھر غیبتیں کرتی رہی ہیں، تو اس غیبت کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں یہ مردہ کا گوشت چلا گیا. تو اب اندازہ کیجئے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ گوشت کھانے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، بڑے محدث ہیں، کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ جو لوگوں کی زیادہ غیبتیں کرتے ہیں. یہ عام گوشت کھانا برا نہیں ہے، بلکہ غیبتیں کر کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، وہ زیادہ برا ہے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ اس کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد میں کسی کی نماز جنازہ تھی، میں بھی نماز جنازہ میں پہنچا. لوگ بھی انتظار کر رہے تھے سب باندھ کر. تو ایسے میں اچانک میری نظر ایک شخص پہ پڑی کہ جس نے احرام پہنا ہوا تھا. اب بغداد میں احرام پہن کے گھومنا، حالانکہ وہ تو مکہ معظمہ میں لوگ پہنتے ہیں عام طور پر. تو آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ بہتر ہوتا کہ یہ آدمی جو ہے یہاں پر احرام نہیں پہنتا. مطلب کہ دل میں خیال ہے ریاکاری کر رہا ہے یہ. تو آپ فرماتے نماز جنازہ پڑھ لی ہم نے. اس کے بعد پڑھ کر جو ہے میں چلا گیا. رات کو اپنے اوراد و وظائف کرتا تھا. جب اپنے اوراد و وظائف کرنے بیٹھا تو کوئی توجہ نہیں ہوئی، کوئی دل نہیں لگا میرا. بہرحال پھر میں سو گیا. پھر تہجد میں اٹھا، پھر میں اوراد و وظائف میں لگا تو کوئی مجھے لطف نہیں آیا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک منظر میرے سامنے آیا. کسی مردہ کو لایا گیا دسترخوان پہ رکھ کر، اور میں نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان تھا جو احرام کی حالت میں گھوم رہا تھا. تو مجھ سے کہا گیا لو اسے کھا لو. تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جو آج میرا اوراد و وظائف میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس سے کس طرح خلاصی ہوگی. تو کہا کہ اس سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی. میں نے کہا میں نے غیبت کہاں کی، میں نے تو دل میں سوچا تھا. کہا تم بڑے مرتبے والے ہو، تمہارے لیے سوچنا بھی گناہ ہے. عام مسلمان زبان سے بولے گناہ ہے، تمہارے لیے سوچنا بھی گناہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر اس جوان کو تلاش کیا، تو میں نے اس سے جا کے معافی مانگی. تو اس نے کہا کہ آئندہ تو نہیں کرو گے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے مجھے معاف کیا. تو پھر میری عبادت کی لذت لوٹ کر آئی. تو آج میرے بھائیوں میں شکایت ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مردار کا گوشت کھا کھا کر ہمارے دل فاسد ہو چکے ہیں، ہمارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں. اب مردہ دل کو کیا مزہ آئے گا، کیا لطف آئے گا. تو اپنے دل کو زندہ کیجیے ان گناہوں سے بچا کر، تو پھر انشاءاللہ عبادت کا لطف بھی آئے گا، عبادت کا مزہ بھی آئے گا. ہم اپنے ہاتھ سے غیبت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، اور کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، اس کو منع نہیں کرتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے. خطاب فرمانے کے دوران ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا عاجز ہو گیا، یعنی اس سے صبر نہیں ہو سکا. مراد یہ کہ رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، اگر کوئی کام کاج تھا تو بعد میں چلا جاتا، یہ تو بیچ اٹھ کے چلا گیا. ایک جملہ بولا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً سے ٹوک دیا
مفہوم یہ کہ آپ فرمائے کہ تم نے غیبت کر دی ہے، کیونکہ ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں فرمایا گیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانات سے بچو. ارے کوئی ضرور تھوڑی دنیا کے کام سے گیا ہو، ممکن ہے کہ اس کو رفع حاجت کا مسئلہ آ گیا ہو، ممکن ہو کہ اس کے جسم میں درد شروع ہو گیا ہو بیٹھنے کی وجہ سے، اس لیے چلا گیا ہو. تو یہ کہنے کہ جناب اس سے تو برداشت نہیں ہوتی دین کی باتیں، دین کی مجلس، اور فوری طور پہ جو ہے اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یہ غیبت کی علامت ہے، دل کے فاسد ہونے کی علامت ہے کہ انسان جو ہے حسن ظن سے خالی ہو گیا ہے. اس کے بارے میں کوئی اچھا محل تلاش کرے، کوئی اچھا محمل تلاش کرے. تو آیت طیبہ کی ترتیب بھی دیکھیے. یہ 12ویں آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی سورہ حجرات کی، ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم بچو زیادہ گمانات کرنے سے. کہ جب انسان گمان کر رہا ہوتا کسی کے بارے میں تو اس میں اچھا گمان بھی آتا ہے، برا گمان بھی آتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، ایک دوسرے کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو کہ وہ گھر میں کیا کر رہا ہے، پس پردہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں پر جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے. آج ہماری عادت تو یہ ہو گئی ہے کہ اس قسم کی خبریں نکال نکال کے لوگوں کو بتانا تو اپنی معلومات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. بلکہ آج ہمارا دجال میڈیا چلی اسی بات پہ رہا ہے، جس کو اسکینڈلز کہتے ہیں. وہ لوگوں کے بنا بنا کے بیان کرتا ہے اس بات کو اور گناہ کو عام کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے گمان سے بچو، کیونکہ جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے. جب تجسس پیدا ہوتا ہے تو ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اور جب ٹوہ میں کسی کے لگ جاتا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی بات اس کے ہاتھ آ جاتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو غیبت شروع کر دیتا ہے. تو ترتیب سے بیان فرمایا، کیونکہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان ٹوہ میں لگ جاتا ہے، پھر غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اور ٹوہ میں نہ لگو ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو اس لیے ترتیب سے اس آیت طیبہ ہمیں بتایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر غیبت کی نفی فرمائی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی محفل مبارکہ میں کسی شخص کا ذکر ہوا اور ایک شخص نے اٹھ کر کسی کی برائی بیان کی یا ایسی بات بیان کی جو اس کو ناپسند آتی. تو ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اچھا آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی اور فرمایا جو مسلمان کی عزت کی حفاظت کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. تو آج تو ہمارے سامنے لوگوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں تو ہم لوگ ٹوکنے کے بجائے مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم کسی کو ٹوک نہیں سکتے میرے بھائیوں تو کم سے کم اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی دعوت پہ مدعو کیا گیا، آپ دعوت میں تشریف لے گئے، کھانا وغیرہ آپ کے سامنے رکھا. تو کھانا شروع ہونے سے پہلے کسی کا تذکرہ چل نکلا تو کسی آدمی نے آپ کے سامنے اس کی غیبت کر دی، یعنی اس کی کسی بات کا ذکر کر دیا. وہ ایسی بات ہوگی جو اس کو ناپسند آتی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کھائے پہ اٹھ گئے اور اس محفل سے تشریف لے گئے اور اپنے نفس سے کہا کہ تو ایسی محفل میں شریک ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہے، چل اب تجھے میں 3 دن تک کھانا نہیں کھلاؤں گا. پھر 3 دن وہ بھوکے پیاسے رہے اس کی سزا کے طور پر. تو اس قدر یہ بزرگان دین اہتمام کیا کرتے تھے غیبت سے بچنے کا. مگر آج ہم لوگ غیبتیں سن سن کر اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ غیبت گناہ اور اس کی باقاعدہ بدبو ہوتی ہے. لیکن آپ نے چمڑے والوں کو دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کھالوں کے رنگنے کا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس سے گزرنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جو چمڑے کا کام کر رہا ہے وہ صبح شام بیٹھا رہتا ہے اور ہر وقت کام کر رہا تھا، اس کو بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے.
تو کیا بدبو ختم ہو گئی ہے وہاں پر؟ نہیں، بدبو تو ہے، لیکن اس کا ناک اٹ گیا بدبو سے، وہ عادی ہو گیا اس بدبو کا۔ تو آج ہمارے معاشرے کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ غیبت گناہ ہے، اس کی بدبو ہے، لیکن ہم لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اس بدبو کے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ پھر اسے زنا سے زیادہ برا قرار دیا گیا، تو اس کی دو وجوہات ہے، اس کی دو وجوہات ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے زنا کیا۔ لیکن غیبت کرنے والا یہ غیبت کرتا رہتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا۔ ہاں، کوئی اللہ اپنے فضل سے کسی کے سامنے اس کو احساس دلا دے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ آیت طیبہ بیان کی، تو اللہ کے فضل سے احساس ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عام آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ توبہ نہیں کرتا، تو اس لیے زیادہ شدید گناہ ہے۔ پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اور اس کو علم ہو جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو جب تک اس سے نہ بخشوا لے، اس کو معافی، اس کو راضی نہ کر لے، تب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے زنا سے بدتر قرار دیا گیا۔ ہاں، البتہ اگر اس کو اطلاع نہ ملے تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ خود بھی توبہ کر لے گا، اس سے معافی مانگے بغیر بھی، تو بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، تو اس لیے اسے یہ فرمایا گا۔ البتہ غیبت کے بعض مواقع مستثنا ہیں جہاں پر شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ اس بات کو بیان کیا جا سکے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو اب اگر اس کے گناہ کو بیان کیا تو اس میں غیبت نہیں ہے۔ مثلا ہمارے یہاں پہ سیاستدان سرعام شراب بھی پی لیتے ہیں، اور شراب پی کے تقریر کرتے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر بھی جاتے ہیں۔ کوئی یہودیہ سے شادی کر رہا ہے، اپنے بچے بھی اس کے حوالے کر دیے ہیں، بچے بھی یہودی بن رہے ہیں، تو یہ ہے شدید گناہ۔ اگر ان باتوں کو بیان کیا جائے، یا چور بازاری لگا رکھی ہے، سرعام بے ایمانیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا حقوق غصب کر رہے ہیں، لوگ بھوک و افلاس کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے روڈوں پہ آ گئی ہیں، غریب لوگ چوری ڈاکے پہ مجبور ہو چکے ہیں، نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے چھینا جھپٹی میں لگ گئے ہیں، تو ان ظالم و جابر سیاستدانوں کے بارے میں کہا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر ہر ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق کا جو خون کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان اگر عیوب کو بیان کر دیا جائے تو غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے اور گھر والوں سے چوری چھپے وہ گناہ کر رہا ہے، تو ممکن ہے تو اس کے گھر والوں کو جا کے اطلاع کر دی جائے کہ آپ کے گھر کا فرد، آپ کا بچہ فلاں فلاں جگہ پہ جاتا ہے جو غلط جگہ ہے، تو اصلاح کی نیت سے اگر اطلاع دی تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ کہنے کی ہمت نہیں ہے تو لکھ کر ان کو خط کے ذریعے اطلاع کر دے کہ بھائی اپنے بچے کو بچاؤ، وہ فلاں فلاں باتوں میں ملوث ہے۔ یا یہ کہ کوئی اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکا یا لڑکی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے، اور آپ سے مشورہ کیا اس نے کہ جناب کیسے ہیں وہ لوگ، یا وہ لڑکی یا لڑکا کیسا ہے، اور آپ کو پتا کہ اس میں بری عادتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خیر خواہی ہے مسلمان کے ساتھ کہ اس کو ایک مصیبت میں پھنسنے سے بچانا ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ یا آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، قاضی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، تو وہ دونوں سے کہتا کہ بھئی صورتحال بتاؤ،
تو وہ پھر اس کے بارے میں بتاتا کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، وہ بتاتا کہ اس نے ایسا کیا ایسا ایسا کیا، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، اس میں بھی گناہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص کسی سے دوستی میں ملوث ہو رہا ہے اور آپ کو جانتے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے، بد مذہب ہے، یہ اس کے عقیدے کو بھی خراب کر دے گا یا اس کے اخلاق کو بھی خراب کر دے گا، تو آپ اس آدمی کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جا رہے ہیں، اس سے بچیں، آپ اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسے بھی غیبت نہیں قرار دیتی، بلکہ یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے، مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت مطہرہ نے غیبت کی اجازت دی ہے، ادروائز دیگر صورتوں میں فرمایا گیا ہے کہ غیبت کسی کی جائے تو اس کو خاموش کرا دے، اس کو منع کر دے غیبت کرنے سے، اگر وہ غیبت کرنے سے باز نہیں آتا تو اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ میں غیبت کے حوالے سے بہت سارے احکام ہیں۔ غیبت کی ایک صورت کو کفر بھی قرار دیا گیا ہے۔ ویسے غیبت کبیرہ گناہ میں سے ہے، لیکن ایک صورت کفر بھی فرمائی گئی۔ وہ کفر کی صورت کون سی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کہا جائے کہ تم غیبت نہ کرو تو سامنے والا کہتا میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، تو اب یہ شخص کافر ہو جائے گا، فقہا کرام فرماتے ہیں، کیونکہ غیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس سے منع فرمایا گیا، اور یہ دیدہ دلیل سے کہہ رہا ہے کہ میں کوئی غلط تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا، اور اس کو یہ صحیح سمجھ رہا ہے اور اس پر بڑا شعر ہو رہا ہے، بڑی بہادری کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ بات فقہا کرام نے اسے کفر فرمائی ہے۔ تو اس میں شرط یہی ہے کہ وہ غیبت کے بارے میں جانتا ہو کہ غیبت ایک گناہ ہے، اس گناہ کو جان کر پھر اس پہ دیدہ و دلیری کرے تو پھر اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اسے صرف غیبتی کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی گناہ کو جان کر اس کو حلال سمجھے، جو حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھے تو کفر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، جیسا کہ عالمگیری میں ایک مسئلہ بیان کیا، کوئی شخص چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے چوری کرے معاذ اللہ، یا شراب پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر جو شراب پیے، تو بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کرنا جو حرام قطعی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک یہ اچھا کام ہے، جب بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے نزدیک یہ جائز ہے تبھی پڑھ رہا ہے۔ تو ہر وہ کام جس کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام قرار دے چکے ہیں، اور وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہو، تو اس کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی چیز کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے چکے ہیں، اور کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو حلال جانے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ درمیان میں آیا تو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام کی تمام احادیث اس بات سے دلالت کرتی ہے کہ غیبت شدید گناہ ہے، اور ہم تمام حضرات کو اس گناہ سے ضرور بچنا چاہیے، اور اپنے دل میں ارادہ کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ آئندہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے گا تو ہم اس کو منع کر دیں گے، اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی محفل سے اٹھ جائیں گے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کام پہ ترغیب نہیں دیں گے، اپنے آپ کو اس میں قائم نہیں رکھیں گے، تب تک ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور یہ شدید گناہ سے بچنے کی صورت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن پہ اس کا انعام نازل ہوا ہے۔